إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، عظمت، جلالت، بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں نے ابھی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے سنا۔ اس آیت کو سنتے ہی آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا، ان حضرات میں سے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ جانتے ہیں یا پڑھے ہوں گے، کہ آج کا اس جمعے کا خطبے کا موضوع کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں منہ سے نکلوائے جو میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں کہوں آپ سنیں، اس پر مجھ کو اور آپ کو عمل پیرا کرے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کے اندر
رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو کسی بھی طرح سے تکلیف دیتے ہیں، چاہے وہ اناپ شناپ بک کر ہوں یا کسی کارٹون کو تیار کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر کسی طرح سے بھی الغرض تکلیف دیتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کو یا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہے قول کے ذریعے سے ہو، فعل کے ذریعے سے ہو، کسی حرکت کے ذریعے سے، وہ دنیا کے اندر بھی ملعون ہے، آخرت کے اندر بھی ملعون ہے۔ اللہ کی لعنت دنیا کے اندر بھی ان پر برستی رہے گی اور آخرت کے اندر بھی ہے ہی۔ اور اللہ نے کہا ان کے تعلق سے آخرت کے اندر ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی ہے، ان کا دامن لعنت چھوڑتی نہیں ہے، وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یعنی زمانے کا مطالعہ کیا ہوگا، جتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اتنی تکلیف قیامت تک پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اناپ شناپ بک کر نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنوں نے بھی، جو چاہے وقت کے بہت بڑے سردار یا بڑے جابر قسم کے کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا، ان کی حالت کیا ہوئی، اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو مذاق بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے ایسوں کو تہس نہس کرنے کی، ایسوں کو ہلاک اور برباد کرنے کی، ایسوں کو ختم کرنے کی۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے آگے رہنے والا، کیا ہوا اس کا انجام؟ چھوٹے ننھے منھے بچے جو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، دو بچوں نے، معاذ بن افرا، معوذ بن افرا، ان دونوں نے ایک غزوے کے اندر کیا کر دیا؟ گردن اس کے تن سے جدا کر دی، سر اس کا تن سے جدا کر دیا۔ کس ننھے منھے بچوں نے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار قریش، کافروں کا سردار، مسلمانوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنے والا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اللہ نے کیا کیا؟ چھوٹے بچوں سے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا جاننے والا، ننھے منھے بچوں کے ذریعے سے اس کا خاتمہ اللہ نے کرا دیا۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دینا شروع کیا، تو سب سے پہلے روڑا اٹکانے والا، سب سے پہلے اعتراض کرنے والا کون؟ وہی چچا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قوم کے لوگوں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہوگے، تو سب سے پہلے اس نے اعتراض کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ساری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب۔ تو کیا بد دعا دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت کی؟ میں کہتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو سڑ جائے، تو گل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ 10 سال تک زندہ رہا، لیکن جن کے دلوں کے اندر نفرت رہتی ہے، جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں،
ذرا برابر ان کے دلوں کے اندر اسلام کے تئیں محبت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کبھی بھی توفیق نہیں دیتا اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے اور کفر پر اور شرک پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مذاق اڑانے والے جو دل سے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشتا نہیں ہے۔ 10 سال زندہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر آئے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بات ذرا زیادہ نکل گئی، 1,24,000 کی تعداد تھی، لیکن قیامت تک تو آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا لیکن اس کو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، سڑ گیا، گل گیا، اور قیامت تک جو بھی پڑھتا رہے گا قرآن کی اس سورت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں اس کو تکلیف دیتا رہے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر، اہل کتاب، غالباً وہ یہودی تھا یا نصرانی، اہل کتاب کہتے کس کو ہیں؟ جو کہ کتاب پر عمل کرنے والے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، توراۃ کے ماننے والے ہوں، یا زبور کے ماننے والے ہوں، انجیل کے ماننے والے ہوں۔ ایک اہل کتاب یہودی یا نصرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عہد نبوت میں اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، اور وہ پڑھا لکھا انسان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ لکھا کرتا تھا۔ ایک زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وحی لکھا کرتا تھا۔ احادیث کے الفاظ ہیں یہ، بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ تفصیلاً لکھا ہوا ہے، لکھا کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ دیکھیے ایسوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس پر ہم کو ذرا غور کرنا ہے۔ وحی لکھنے والا جب مرتد ہو گیا تو اپنے قوم کے پاس جا کر، اپنی برادری میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم جانتے ہو، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی ہی جتنا میں لکھ کر دیتا تھا، میں اپنی طرف سے جو کچھ لکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اس کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ جا کر وہاں مذاق اڑاتا تھا۔ اس مذاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر، کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گا اور تو یہ کہے گا کہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، جو کچھ میں نے لکھا وہی جانتے ہیں، اب تجھے بتاتا ہوں۔ اس کی زندگی کے اندر ہی حالت کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو موت آ گئی، مر گیا وہ۔ اب اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ دفنا دیا۔ دیکھیے حالت کیا ہوتی ہے ایسوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ زمین بھی ایسوں کو کیا کرتی؟ قبول نہیں کرتی۔ جا کر اس کے گاؤں والوں نے، اس کی بستی والوں نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا، اس کے انتقال پر، اس کے مرنے پر۔ صبح جب دیکھتے ہیں فَأَصْبَحَ لَقَدْ لَفَزَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کیا ہوا؟ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، قبر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ اس کی لاش بجائے اندر رہنے کے باہر ہے، الزام لگایا کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، آپ کے اصحاب پر۔ کیا کہا؟ ان عیسائیوں نے، ان کرسچنوں نے یا یہودیوں نے جنہوں نے اس کو گاڑ دیا تھا، اس لاش کو، کہا ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ کس کا فعل ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اور آپ کے اصحاب کا فعل ہے۔ ان لوگوں نے نکالا ہے، کہا کہ بہت گہرا گڑھا کھود دو، بہت گہری قبر کھود دو اور اس کو گاڑ دو، دیکھتے ہیں کہ آج کیسے اس کو نکالتے ہیں۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، رات میں ان لوگوں نے گاڑ دیا، صبح پھر وہ باہر نکلا ہوا تھا، پھر بھی الزام لگایا، پھر تیسری رات کا بہت گہرا، بہت اور گہرا کھود، بہت گہری کھائی کھود دی گئی، سمجھ لیجیے آپ، گھڑا بہت گہرا کھود دیا گیا، اور پھر اس کے اندر اس کو ڈال کر پتھر وتھر جو کچھ تھا بند کر کے آ گئے۔ پھر تیسری صبح دیکھتے ہیں پھر نکلا، پھر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اللہ کے رسول کا فعل نہیں ہے، بلکہ گستاخ رسول کا یہ انجام ہے۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ایسوں کا انجام ہی ایسے ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑکوں پر اور راستوں پر آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے ہر دور کے اندر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اللہ نے کیا ایسا قانون، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن ضرور بنائے ہیں۔ کیا مطلب؟ معاشرے کے مجرمین قسم کے، سرکش اور باغی قسم کے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے ہیں، جن کے تئیں اسلام کے بارے میں دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ایسے مجرمین انبیاء کو تکلیف دینے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بھی کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی انسان ہی دشمن رہتے ہیں انبیاء کے، بلکہ جنات بھی، انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنات میں سے بھی شیطان، ایک ٹولی رہتی ہے، یہ مستقل انبیاء کرام کو کیا کرتی ہے؟ تکلیف دیا کرتی ہے، اناپ شناپ بکا کرتی ہے، ہر طرح سے تکلیف دینے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون کیوں بنایا پتہ ہے؟ سوال کر سکتے ہو آپ لوگ، ایسا کیوں ہے کہ انبیاء کے دشمن کچھ نہ کچھ ہوا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے اخلاق کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا کہ نبی کیا اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کیسے کردار کے مالک ہوتے ہیں، کس قسم کا صبر ان کے پاس ہوتا ہے۔ کیا ان کے پاس طاقتیں نہیں؟ کیا ان کے پاس جذبات نہیں؟ کیا ان کے پاس جوانی نہیں ہوا کرتی تھی؟ چاہے تو سامنے والے سے وہ بھی لڑ سکتے تھے، بھیڑ سکتے تھے، لیکن نہ، تمام انبیاء کرام جو بھی آئے، اور پھر تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کا ایک گوشہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ چھپائے رکھتا تھا، اور اس کا اظہار کب؟ جب دشمنان اسلام انبیاء کرام کو تکلیف دیتے تو وہ باہر نکلتے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزرتے تو ایک بڑھیا روزانہ کیا کرتی تھی؟ آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ہمیشہ کچرا پھینکنے والی جب ایک دن گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا، تو یہ دیکھیے اخلاق۔ میں اور آپ تو ایک مرتبہ کچرا پھینکتے اٹھا کر اس کو پٹک دیتے، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ ہمیشہ پھینکنے والی آج کہاں گئی؟ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ بیمار ہے، پھر اللہ کے رسول اس کے پاس جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق دیکھ کر لوگ کس کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ اسلام کے اندر۔ یہ اسلام تلوار کے زور پر یا چاقو کے زور پر نہیں پھیلا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس لیے قرآن کیا گواہی دیتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے پیکر ہیں، ایسے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت میں اچھے اخلاق کے مرتبے پر آپ کو فائز کیا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اخلاق والا، آپ سے بڑھ کر کوئی عدل اور انصاف کرنے والا، آپ سے بڑا کوئی امانت دار اور صادق نہ دنیا کے اندر آیا ہے اور نہ دنیا کے اندر آئے گا۔ یاد رکھ لیجئے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان، مدد کرنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، عبیدہ بن جراح تھے، ایسے ہی دشمنان اسلام بھی تھے۔ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر کہا نا، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، ولید، نضر بن حارث۔ اللہ کا قانون، اس لیے دشمنان اسلام آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گھٹانے کے لیے۔ یہ کیا گھٹائیں گے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ آپ کی چاہے ساری دنیا مل کر عزت گھٹانے کی کوشش کرے، آپ کا مرتبہ رتبہ اونچا ہی چلا جائے گا۔ آپ کو ہم نے بڑھایا ہے، آپ کی عزت تکریم ہم نے کی ہے، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں مذاق اڑانے والے کے لیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن دم کٹا، وہی ابتر ہے، وہی گھٹیا ہے۔ جو بھی آپ کی دشمنی کرے گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا، آپ کی مخالفت پر آئے گا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟
دنیا کے اندر بھی ملعون ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ کے اخلاق قرآن، احادیث اور سیرت تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن نے گواہی دی، احادیث نے گواہی دی، یا سیرت کی کتابوں کے اندر یا مسلمانوں نے لکھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دشمنانہ نے اسلام، جو اسلام کے دشمن، ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک۔ کن لوگوں نے؟ دشمنانہ نے اسلام، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی گواہیاں سنیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ شہیدت لہا ملیحت و ملیحت شہیدت لہا ذراتھا والحق ما شہیدت بہ الاعداء۔ حق کیا ہے پتہ ہے؟ شاعر کہتا ہے حق پر وہی ہوتا ہے جس کی گواہی کون دے؟ دشمن دے۔ ارے میرا دوست میری تعریف کرے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، میری بستی کا ہے۔ جو میرا دشمن ہے، میرے تئیں اپنے دل کے اندر نفرت کرنے والا، جب میرے اخلاق کی گواہی دے تب کہا جائے گا کہ میں با اخلاق۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ حق وہی ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ والفضل بہ الاعداء، فضیلت والا وہ انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں دشمن گواہی دیں۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ، عیسائیوں کا سردار، بادشاہ، روم کا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے الفاظ سنیے۔ جب ابو سفیان سے اس نے کچھ سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے سنا ہے مدینہ کے اندر ایک نبی آئے ہوئے ہیں، فلانی میں نے باتیں سنی ہیں، ذرا مجھے بتاؤ۔ ابو سفیان نے تفصیلاً، ابھی وقت نہیں ہے وہ سب بتانے کا، جو بھی باتیں کہی ان باتوں کے سننے کے بعد وہ وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے، کس سے؟ ابو سفیان سے، اے ابو سفیان ذرا بتاؤ، ان کان ما تقولہ حقا، جو کچھ تم نے باتیں مجھ سے کہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اگر وہ سچی ہیں، یاد رکھنا فسیملک موضع قدمی ہاتین، آج وہ مدینے میں ہیں، مکہ میں ہیں، ایک وقت آئے گا روم تک اس کی بادشاہت چلے گی، یہ زمین پر بھی اس کا قبضہ ہوگا۔ کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تو نے جو باتیں کہیں وہ سچی ہیں۔ اور آگے وہ کیا کہتا سنیے، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْ، اگر میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ کے قدم دھو کر پانی پیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی، کرسچن، مسلمان نہیں، اور ان کا سردار بادشاہ، روم کی حکومت اس کے ہاتھ میں، اور وہ کس کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ایسے ویسے ہیں۔ ارے یہ تو کیا ہیں؟ یہ تو کس کی اولاد ہیں؟ ابو جہل کی اولاد ہیں۔ یہ کس کی نسل ہیں؟ نضر بن حارث کی، ولید کی، عقبہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی یہ نسل ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ابو جہل کا کنیکشن وہیں تک نہیں تھا، ابو جہل چلا گیا، اس کی نسل چلے گی کہ نہیں؟ قیامت تک ایسے دشمنانہ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اناپ شناپ بکنے والے آتے رہیں گے، اور آئیں گے خود ذلیل ہو جائیں گے۔ دنیا بھی ان کی رائے گا، آخرت کے اندر بھی بربادی اور ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہرقل کا بادشاہ۔ آپ لوگوں نے، کرسچن ہی ہے وہ، ایک مائیکل ہوٹ نام کا آدمی گزرا ہے جس نے دی 100 ایک کتاب لکھی۔ اگر اس کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کے اندر اس نے 100 جو دی 100 لکھا ہے، 100 دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک اس نے کتاب لکھی ہے، 100 آدمیوں کو سلیکٹ کیا اس نے، دنیا کے اندر سب سے بہترین قسم کے 100 آدمی، یوں کہہ سکتے ہیں دنیا کا جو کریم قسم کا ہے انسان، ان کو اس نے سلیکٹ کیا۔ 100 آدمی اس نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی، 100 اچھے آدمی ساری دنیا کے اندر۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ یہودی ہے، نصرانی ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے جس کو مقام دیتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے بڑھ کر اخلاق والا میں نے کسی کو پایا نہیں ہے۔ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کا نام لکھتا ہے تو وہ کس کا لکھتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بولتے ہیں
لیکن حقیقت میں ہم کو علم نہیں ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن کا اگر صحیح مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن صفات کے مالک تھے، کیسی شخصیت تھی، قرآن گواہی دیتا۔ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ایسے ایسے صحابہ کیوں اسلام کے اندر داخل ہوئے، کیا وجہ بنی، وہ خود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اور نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہم بولتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تب معلوم ہوگا نا۔ ایک غیر مسلم، غیر اسلام سے جس کو واسطہ نہیں ہے، وہ لکھتا ہے ساری دنیا کے اندر 100 آدمیوں میں سے سب سے پہلا مقام کیوں اللہ کے رسول کو، اس نے پڑھا، مطالعہ کیا۔ اسی طرح ایک اور کرسچن لکھتا ہے کہ میں نے جب انسانیت کے اوپر فخر کی بات آتی ہے تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کی صف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ یعنی یہ مثال کے طور پر میں 2-3 لوگوں کی باتیں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کے اخلاق کے تعلق سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ 1-2 کتاب نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کتابیں ملے گی۔ لوگوں نے اپنے اپنے اسلوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لکھا۔ مہاتما گاندھی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ ایسی شخصیت جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں پر راج کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے اسلام کو تلوار کی نوک پر پھیلایا ہے، غلط کہتے ہیں۔ نہ، اللہ کے رسول ہو یا آپ کے صحابہ ہو، جو ہو بہو آپ کے اتباع کرنے والے، وہ بہت بڑے اخلاق کے مالک اور پیکر ہوا کرتے تھے، اور یہ اسلام اخلاق کی بنیاد پر ہی پھیلا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، ورنہ 3-4 سال سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایک ہم ایمان والا ہونے کی حیثیت سے جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہونا بھی چاہیے۔ اگر تکلیف نہیں تو کاہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور اگر ہم کو تکلیف نہ ہو تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ حسان بن ثابت کا قول سنیے، یہ ان کا قول ہے، لیکن ہر ایک ایماندار کے ایسے جذبات ہونے چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور عزت کی بات آ جائے، تو اس وقت میں نہ اپنی جان دیکھوں گا، نہ میں اپنے ماں باپ کی جان دیکھوں گا۔ آپ کی آبرو کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اپنا پورا عرض، اپنا پورا مال لگا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کی حفاظت کے لیے۔ اور ایسے تمام مومنین کے جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس طرح غیر ہم کو اکسائیں تو ہم روڈ پر آ جائیں۔ نہ نہ نہ، ایسی غلطی نہ کریں، ایسی غلطی نہ کریں۔ آج یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اگر وہ کچھ نبی کو بولتے ہیں تو بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اگر تم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو پوجتے ہیں، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ بدلے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ برا بھلا کہیں گے تو کبھی بھی ان کے بتوں کو گالی مت دینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاق ہم کو سکھا رہا ہے۔ تو اور جو دنیا کے اندر بہت بڑے دعوے کرتے ہیں امن کے، مغربی ممالک، اور یہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے اور پھر چاہیں گے کہ امن ہو جائے۔ ایسا بالکل ہو نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا سا ایمان والا بھی، کمزور ایمان والا بھی جذبات کے اندر آئے گا۔ لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری ایسے موقع پر ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ہماری ذمہ داریوں میں سے جن کے ہاتھ میں تخت ہے، تاج ہے،
جو حکمراں بنے ہوئے ہیں، ایسے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جن ممالک سے اس طرح کی ہوائیں اڑائی جاتی ہیں، یا جن ممالک کے اندر اسلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو مسلم جتنے بھی ممالک، جتنے بھی ملک ہیں، ان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ سیاسی طور پر ان کے اوپر کیا کریں؟ دباؤ ڈالیں، اپنی طاقت کا اظہار کریں، ان کو بتائیں کہ ہماری کیا طاقت، ایسے نہیں کہ خاموش بیٹھیں، پھر ایسی حکومت، ایسا تخت تاج کس کام کا؟ تو سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مسلم حکمرانوں کی، سیاسی طور پر ان کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ سفارت خانوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں آپسی، اس کو توڑنے کی کوشش کریں، یا جو ان کے پروڈکٹ اسلامی ممالک کے اندر چلائے جاتے ہیں، جن ممالک کے اندر اللہ کے رسول اور اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسوں کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا پتہ ہے؟ آج ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے پتہ ہے کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ بائیکاٹ ہی کی وجہ سے۔ انگریزوں کا جب ہندوستانیوں نے بائیکاٹ کیا، تب ان لوگوں نے ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ایسے ہی معاملہ ہے، کسی کی طاقت کو اگر کمزور کرنا ہے، ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کو کیا کر دو؟ تم چھوڑ دو، استعمال کرنا چھوڑ دو۔ جب ان کی چیزیں بکیں گی نہیں، ان کی چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو معاشی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے۔ تو مسلم ممالک حکمراں جو ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسوں پر سیاسی دباؤ، اور ان سے جتنے بھی معاشی تعلقات ہیں اس کو توڑ دیں، لنک الگ کریں، یا اس طرح کا کوئی ایسا کام کریں جس سے جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول یا اسلام کی جو اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ایسی ہم اپنی طاقت ان کے اوپر رعب بنا کر رکھیں، کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اس سے باز آ جائیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو، تھوڑا سا حکومتوں نے کچھ نہیں کیا ہے، لوگوں نے اپنی طور پر جب ہندوستان کے پروڈکٹ کو کیا کر دیا؟ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے مال سے، اپنی جتنی بھی دکانیں ہیں اس سے ہٹانا شروع کر دیا، تو تھوڑی سی یہاں پر حرکت ہونے لگی ہے۔ دوستو، جہاں سے بھی، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو، جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو ایسوں سے تعلقات ہم ختم کریں، تو ان لوگوں کو کیا ہو جائے گا؟ احساس ہو جائے گا۔ یہ تو میں کیا کہا کہ مسلم حکمرانوں کا معاملہ ہے، لیکن عام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ عام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، جو عامت المسلمین ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے بائیکاٹ کریں؟ ہم ان کے پروڈکٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو فرانس کا ہو یا جہاں کہیں کا بھی پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے کپڑے ہوں یا غذائی اجناس ہوں، کوئی بھی چیزیں، ہم ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اس کا بائیکاٹ کریں گے، تو الحمدللہ ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے۔ یہ تو میں نے یہ سیاسی طور پر بات کہی، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایسے موقع پر دعوت اسلام کو عام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں۔ یہی موقع ہوتا ہے، یہی ایسا موقع ہوتا ہے، ورنہ ہم سال بھر سوتے رہتے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیوں آئے ہیں۔ لیکن ایک ہلکا ادنا مومن ہونے کی وجہ سے جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ قلم اگر آپ کا چلتا ہے، آپ بہت اچھی طرح سے کیا ہے، کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، اب تو قلم کا استعمال نہیں ہوتا، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ چیٹنگ دوستوں کو کرتے ہیں دنیا کے تعلق سے، وہ چیٹنگ بند کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے واقعات، ایسے واقعات جو کہ عبرت آموز ہوں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، ایسے واقعات کہ جو صحابہ کرام، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لو، اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ تھے نا شروع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن وہی تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو کون؟ حضرت عمر۔ ان کے واقعات لکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے واقعات لکھ کر آپ فارورڈ کرنا شروع کریں۔ یہی موقع ہے سیرت کو عام کرنے کا۔ جگہ جگہ پر ہم جلسے جلوس کریں۔ کیسے جلوس؟ وہاں پر مظاہرہ پتھراؤ کا نہیں، حکومت کو ہاتھ میں لینے کا نہیں، غیر قانونی کام کرنے کا نہیں، بلکہ ایسے جلسے جلوس جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے جاتے ہوں، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہو۔ بڑے بڑے اپنے گاؤں کے جتنے مکھیا ان کو بلائیں اور بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ نے انسانیت کو دیا کیا، اور خصوصاً ان لوگوں کی باتیں ان کے سامنے بیان کرے
جو غیروں نے کی ہے. جس طرح میں نے کہا نا مثال کے طور پر کہ فلانا آدمی کرسچن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخلاق کی گواہی دیتا ہے، فلانا شاعر یہ کہتا ہے، فلانا، ایسوں کی باتیں ان کے سامنے پیش کریں. ان کو بتائیں کہ قرآن تو کہتا ہے، احادیث تو کہتی ہے، صحابہ کرام تو گواہی دیتے ہی ہیں، لیکن دیکھو غیر ہو کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پھر توہین نہیں کرے گا، کبھی بھی کوئی توہین نہیں کرے گا. جب اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف ہوگا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا، اس کے دل کے اندر رعب بیٹھے گا. آج یہ جتنے بکتے ہیں اناپ شناپ، ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کی شخصیت کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہیں گے تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو اتنی ہمت کبھی بھی نہ کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا اس دنیا کو چھوڑنا ہے، باوجود اس طرح کے اناپ شناپ بکتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے. یہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے. اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا پڑے گا. لوگوں کو جمع کر کے یہ چیزیں باور کرانی پڑے گی، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. اور ہم ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم خود بھی اپنے علم کے اندر اضافہ کریں اور لوگوں کو بھی علم کی تعلیم دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگوں کو کیا کریں؟ واقف کرائیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کے جب تاریخ کے اندر واقعات ہوئے کہ اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو تب کیا ہو گیا ہے؟ اسلام نے سر اٹھایا ہے. اسلام کا معاملہ کیا ہے؟ جتنا تم اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یاد رکھ لیجئے، چاہے دشمنان اسلام جتنا بھی اس کو دبانے کی، نیچا کرنے کی کوشش کریں، یہ آیا ہی آگے بڑھنے کے لیے. یہ نہیں گھٹے گا، یہ نیچا نہیں ہوگا. یہ ساری دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے آیا ہے. جب لوگوں نے اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت اسلام کا فائدہ ہوا. اگر آدھی جو انسانیت ہم دیکھ رہے ہیں اگر توحید کے اوپر آئی ہے یا گمراہی سے بچی ہے، وہ دعات کے ذریعے سے، داعیوں کے ذریعے سے، تو دوسرے طور پر آدھی جو آج آبادی دیکھتے ہیں اسلام کی یا مسلمانوں کی، یہ اس طرح کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے. تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور راستے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے. ہم سب سے پہلے ہم علم حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم جو کرتے ہیں زبان سے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے کریں. اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں، کل بچوں کو بھی پڑھاتے وقت کہا کہ لوگ جتنے بھی روڈ پر آ کر مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کا کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. چہرے پر سب سے پہلے سنت لاؤ، پھر معلوم ہوگا کہ نبی سے آپ کو محبت ہے. ارے آپ اپنی زندگیوں کے اندر سنت لاؤ. آپ سنت کا مذاق اڑاؤ گے، آپ احادیث کا مذاق اڑاؤ گے، آپ گستاخی کرو گے اور غیروں کی گستاخی پر آپ چلاؤ گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. سب سے زیادہ ذلیل آپ ہی ہوگے. دنیا کے اندر ذلت آپ کے قدم چومے گی، آپ پریشان ہوگے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے نقصان. آپ روڈ پر مت آؤ. آپ کیا کرو؟ اپنے اخلاق سے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے. ایسے اخلاق اپنے اندر داخل کرو. آپ سچے بنو، جھوٹ سے باز آ جاؤ، آپ امانت دار بنو. آپ کے کیا ہے؟ آپ کے جو معاملات اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کی معاشرت اچھی ہونی چاہیے. آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے. آج معاملہ کیا ہے؟ ہم چلاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں. لیکن دیکھا جائے ہم زیرو ہیں. ہماری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، خالی زبان کی جمع خرچی ہے اور چلاتے ہیں. اور دیکھا جائے ہم سنت سے کوسوں دور ہیں. سنتیں اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، پھر دیکھیں کیوں نہیں اللہ کی مدد آئے گی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا کفیناک المستہزئین. یہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. ایسے ہی اگر اس کی تشریح دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا اس کے لیے اللہ کافی ہے، ایسے ہی نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو تکلیف دینے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. یاد رکھ لیجئے، اگر ہم سچے پیروکار بنیں گے اللہ ہماری مدد میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا.
ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ ہم سچے پکے کیا بنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے، متبع بنے، سچے پکے ہم امتی بنے۔ پھر دیکھیں کہ اس طرح کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی حالات